بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تفسیر: سارا جہاں اس کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بسم اللہ جو سورت کی ابتدا ہے، اس کے بعد بندوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عالم وجود کے عظیم مبدع اور اس کی غیر متناہی نعمتوں کو یاد کریں، وہ بے شمار نعمتیں جنہوں نے ہمارے پورے وجود کو گھیر رکھا ہے، پروردگار عالم کی معرفت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، بلکہ اس راستے کا سبب ہی یہی ہے کیونکہ کسی انسان کو جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ فوراً چاہتا ہے کہ اس نعمت کے بخشنے والے کو پہچانے اور فرمان فطرت کے مطابق اس کی سپاسگزاری کے لیے کھڑا ہو اور اس کے شکریہ کا حق ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء علم کلام عقائد اس علم کی پہلی بحث میں جب گفتگو معرفت خدا کی علت و سبب کے متعلق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فطری و عقلی حکم کے مطابق معرفت خدا اس لیے واجب ہے کیونکہ محسن کے احسان کا شکریہ واجب ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی معرفت کی رہنمائی اس کی نعمتوں سے حاصل ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مبدع خدا کو پہچاننے کا بہترین اور جامع ترین راستہ اسرار آفرینش و خلقت کا مطالعہ کرنا ہے۔ ان میں خاص طور پر ان نعمتوں کا وجود ہے جو نوع انسانی کی زندگی کو ایک دوسرے سے مربوط کرتی ہیں۔ ان دو وجوہ کی بنا پر سورہ فاتحہ کتاب الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ اس جملے کی گہرائی اور عظمت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ حمد، مداح اور شکر کے درمیان فرق اور اس کے نتائج کی طرف توجہ کی جائے۔ حمد نیک اختیاری کام یا نیک صفت کی تعریف کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں، یعنی جب کوئی سوچ سمجھ کر کوئی اچھا کام انجام دے یا کسی اچھی صفت کو انتخاب کرے جو نیک اختیاری اعمال کا سرچشمہ ہو تو اس پر کی گئی تعریف و توصیف کو حمد و ستائش کہتے ہیں۔ مدح کے معنی ہے ہر قسم کی تعریف کرنا، چاہے وہ کسی اختیاری کام کے مقابلے میں ہو یا غیر اختیاری کام کے۔ مثلا اگر ہم کسی قیمتی موتی کی تعریف کریں تو عرب اسے مدح کہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں مدح کا مفہوم عام ہے جبکہ حمد کا مفہوم خاص ہے۔ شکر کا مفہوم حمد اور مدح دونوں سے زیادہ محدود ہے۔ شکر فقط انعام و احسان کے مقابلے میں تعریف کو کہتے ہیں۔ انعام و احسان بھی وہ جو کسی دوسرے سے اس کی رضا اور رغبت سے ہم تک پہنچے۔ البتہ ایک جہت سے شکر میں عمومیت بھی ہے کیونکہ شکریہ زبان و عمل دونوں سے ہوتا ہے جبکہ حمد و مدح عموماً فقط زبان سے ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ اصطلاحی مفہوم میں الحمد کا الف اور لام جنس ہے اور یہاں عمومیت کا معنی دیتا ہے تو نتیجہ نکلے گا کہ ہر قسم کی حمد و ثنا مخصوص ہے اس خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و پروردگار ہے۔ یہاں تک کہ جو انسان بھی خیر و برکت کا سرچشمہ ہے وہ پیغمبر اور خدائی رہنما نور ہدایت سے دلوں کو منور کرتا ہے اور درس دیتا ہے، جو سخی بھی سخاوت کرتا ہے اور جو کوئی طبیب جان لیوا زخم پر مرہم پٹی لگاتا ہے، ان کی تعریف کا مبدا بھی خدا کی تعریف ہے اور ان کی ثنا دراصل اسی کی ثنا ہے۔ بلکہ اگر خورشید نور افشانی کرتا ہے، بادل بارش برساتا ہے اور زمین اپنی برکتیں ہمیں دیتی ہے تو یہ سب کچھ بھی اسی کی جانب سے ہے، لہذا تمام تعریفوں کی بازگشت اسی ذات بابرکت کی طرف ہے۔ دوسرے لفظوں میں الحمدللہ رب العالمین توحید ذات، توحید صفات اور توحید افعال کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر خصوصی غور کیجیے گا، یہاں اللہ کی توصیف رب العالمین سے کی گئی ہے۔ اصولی طور پر یہ مدعا کے ساتھ دلیل پیش کی گئی ہے، گویا کوئی سوال کر رہا ہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں مخصوص ہیں، تو جواب دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں میں رہنے والوں کا پروردگار ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، یعنی خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کی خلقت کو بہترین صورت میں انجام دیا۔
سورہ سجدہ آیت 7۔ نیز فرمایا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ نیز فرمایا زمین میں چلنے والے ہر کسی کی روزی خدا کے ذمہ ہے، سورہ ہود آیت 6۔ کلمہ حمد سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے یہ تمام عطیات اور نیکیاں اپنے ارادہ و اختیار سے ایجاد کی ہیں، اور یہ بات ان لوگوں کے نقطہ نظر کے خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا بھی سورج کی طرح ایک مبدع مجبور فیض بخش ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حمد صرف ابتدائے کار میں ضروری نہیں بلکہ اختتام کار پر بھی لازم ہے، جیسا کہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اہل بہشت کے بارے میں ہے دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ پہلے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو ہر عیب و نقص سے منزہ ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کہیں گے اور ہر بات کے خاتمے پر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، سورہ یونس آیت 10۔ کلمہ رب کے اصل معنی ہے کسی چیز کا مالک یا صاحب جو اس کی تربیت و اصلاح کرتا ہو۔ کلمہ ربیبہ کسی شخص کی بیوی کی اس بیٹی کو کہتے ہیں جو اس کے کسی پہلے شوہر سے ہو۔ لڑکی اگرچہ دوسرے شوہر سے ہوتی ہے لیکن منہ بولے باپ کی نگرانی میں پرورش پاتی ہے۔ لفظ رب مطلق اور اکیلا تو صرف خدا کے لیے بولا جاتا ہے، اگر غیر خدا کے لیے استعمال ہو تو ضروری ہے کہ اضافت بھی ساتھ ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں رب الدار صاحب خانہ یا رب السفینہ کشتی والا۔ قاموس اللغات مفردات راغب، تفسیر مجمع البیان، تفسیر البیان۔ تفسیر مجمع البیان میں ایک اور معنی بھی ہے، بڑا شخص جس کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہو۔ بعید نہیں کہ دونوں معنی کی بازگشت ایک ہی اصل کی طرف ہو۔ یاد رہے کہ رب کا مادہ رب ہے نہ کہ ربو، یعنی یہ مضاعف ہے ناقص نہیں، لیکن رب کے اصل معنی پرورش اور تربیت ہے، اسی لیے فارسی میں عموماً اس کا ترجمہ پروردگار کرتے ہیں۔ لفظ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کے معنی ہے مختلف موجودات کا وہ مجموعہ جو مشترکہ صفات کا حامل ہو یا جن کا زمان و مکان مشترک ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ عالم انسان، عالم حیوان یا عالم گیاہ، یا پھر ہم کہتے ہیں عالم مشرق، عالم مغرب، عالم امروز یا عالم دیروز۔ لہذا عالم اکیلا جمعیت کا معنی رکھتا ہے، اور جب عالمین کی شکل میں جمع کا صیغہ ہو تو پھر اس سے اس جہان کے تمام مجموعوں کی طرف اشارہ ہوگا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یا نون والی جمع عموماً ذی العقول کے لیے آتی ہے، جبکہ اس جہان کے سب عالم تو صاحب عقل نہیں ہیں۔ اسی لیے بعض مفسرین یہاں لفظ عالمین سے صاحبان عقل کے گروہوں اور مجموعوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، مثلا فرشتے، انسان اور جن۔ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ جمع تغلیبی ہو، جس کا مقصد مختلف صفات کے حامل مجموعے کو صنف کی صفت سے متصف کیا جانا ہے۔ صاحب تفسیر المنار کہتے ہیں ہمارے جد امام صادق ان پر اللہ کا رضوان ہو سے منقول ہے کہ عالمین سے مراد صرف انسان ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی عالمین اسی معنی کے لیے آیا ہے، جیسا کہ لِيَكُونَ الْعَالَمِينَ نَذِيرًا، یعنی خداوند عالم نے قرآن اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے، سورہ فرقان آیت 1، تفسیر الثقلین جلد 1 صفحہ 17۔ لیکن اگر عالمین کے مواد استعمال قرآن میں دیکھے جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اگرچہ بہت سے مقامات پر لفظ عالمین انسانوں کے معنی میں آیا ہے، تاہم بعض موارد میں اس سے وسیع تر مفہوم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جہاں اس سے انسانوں کے علاوہ دیگر موجودات بھی مراد ہیں۔ مثلا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
تعریف و ستائش مخصوص ہے اس خدا کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا مالک و پروردگار ہے، جو مالک و پروردگار ہے عالمین کا۔ سورہ الجاثیہ آیت 36۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما۔ فرعون نے کہا عالمین کا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا پروردگار۔ سورہ شعراء آیت 23-24۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک روایت میں جو شیخ صدوق نے عیون الاخبار الرضا میں حضرت علی سے نقل کی ہے، اس میں ہے کہ امام نے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے ضمن میں فرمایا رب العالمین سے مراد تمام مخلوقات کا مجموعہ ہے، چاہے وہ بے جان ہوں یا جاندار۔ تفسیر الثقلین جلد 1 صفحہ 17۔ جہاں یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ شاید ان روایات میں کوئی تضاد ہے، کیونکہ لفظ عالمین کا مفہوم اگرچہ وسیع ہے لیکن تمام موجودات عالم کا سہرا مہرا انسان ہے، لہذا بعض اوقات اس پر انگشت رکھ دی جاتی ہے اور باقی کائنات کو اس کا تابع اور اس کے زیر سایہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر امام سجاد کی روایت میں اس کی تفسیر انسان کی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مجموعہ کائنات کا اصلی ہدف و مقصد انسان ہی ہے۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ بعض نے عالم کی 2 حصوں میں تقسیم کی ہے، عالم کبیر اور عالم صغیر۔ عالم صغیر سے ان کی مراد انسان کا وجود ہے، کیونکہ ایک انسان کا وجود مختلف توانائیوں اور قوہ کا مجموعہ ہے اور اس بڑے عالم پر حاکم ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان تمام کائنات میں ایک نمونہ اور ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے عالم سے جو وسیع مفہوم مراد لیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ لفظ عالمین جملہ الحمدللہ کے بعد آیا ہے۔ اس جملے میں تمام تعریف و ستائش کو خدا کے ساتھ مختص قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین کو بطور دلیل ذکر کیا گیا ہے۔ گویا ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں مخصوص ہیں خدا کے لیے، کیونکہ ہر کمال، ہر نعمت اور ہر بخشش جو عالم میں وجود رکھتی ہے اس کا مالک و صاحب اور پروردگار وہی ہے۔